بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وآلہ وصحبہ الکرام اجمعین۔ آج کی نشست میں خلیفہ اعلی حضرت ملک العلماء حضرت مولانا سید ظفر الدین بحری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک واقعہ جو انہوں نے خود حیات اعلی حضرت میں لکھا ہے وہ آپ لوگوں کو پڑھ کر کے سناؤں گا، اور اس سے یہ پتہ چلے گا کہ ہمارے اکابر فن تکثیر میں کس قدر مہارت رکھتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ عرصہ کی بات ہے، ایک شاہ صاحب مدرسہ اسلامیہ شمس الہدیٰ پٹنہ تشریف لائے اور محب محترم حامی دین واقف علوم عقلیہ و نقلیہ مولانا مقبول احمد خان صاحب مدرس مدرسہ ہادہ کے مہمان ہوئے اور اپنی عزت بنانے وقار جمانے کو ادھر ادھر کی بات کرتے ہوئے فن تکثیر کی واقفیت کا ذکر کیا۔ مولوی صاحب بہت ظریف طبیعت ہیں، یعنی مولانا مقبول احمد خان صاحب کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ چونکہ مولوی صاحب بہت ظریف طبیعت ہیں، یہ سن کر ایسا انداز برتا جس سے ان شاہ صاحب نے سمجھا کہ میری فندانی کے قائل اور معتقد ہو گئے۔ چنانچہ مہینہ دو مہینہ میں ایک دو پھیرا ادھر ان کا ہونے لگا اور مولانا کے یہاں ایک دو وقت قیام ضرور کرتے۔ یہ بھی مہمان نوازی فرماتے۔ جب ان کی ڈینگ بہت بڑی تو ایک دن بہت ہلکی زبان سے فرمایا کہ میرے مدرسہ میں بھی ایک مدرس مولانا ظفر الدین صاحب ہیں، وہ بھی فن تکثیر جانتے ہیں۔ بہت حیرت ہوئی، وہ تو سمجھ رہے تھے کہ مولانا مقبول احمد خان صاحب کے علم میں دنیا میں ہی تکثیر جاننے والا ہوں، اور اسی وجہ سے ایسے زبردست معقولی ہونے پر بھی میری عزت کرتے ہیں۔ لیکن وجہ تو حضرت نے اوپر لکھی نا کہ مولانا چونکہ بہت ظریف طبیعت ہے اور وہ ایسا انداز برت رہے تھے تکلفاً۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ اس پٹنہ میں مولانا کے دوستوں میں اسی مدرسہ کے مدرسوں میں ایک شخص فن تکثیر جانتے ہیں تو حیرت کی حد نہ رہی، بولے کہ ان سے میری ملاقات کرا دیجیے گا۔ انہوں نے کہا اچھا، وہ تو روزانہ مدرسہ کے وقت 10 بجے مدرسہ تشریف لاتے ہیں اور 4 بجے دریا پور واپس جاتے ہیں۔ چنانچہ ایک دن مولوی صاحب موصوف شاہ صاحب کو لیے ہوئے میرے پاس تشریف لائے اور ان کا تعارف کراتے ہوئے بہت سی خوبیاں بیان کرتے ہوئے خاص انداز سے فرمایا کہ سب سے بڑا کمال آپ کا یہ ہے کہ آپ فن تکثیر جانتے ہیں۔ میں سمجھ گیا۔ میں نے کہا اس سے بڑھ کر اور کیا کمال ہوگا کہ آپ وہ فن جانتے ہیں جس کے جاننے والے روئے زمین سے معدوم و مفقود نہیں تو قلیل الوجود ضرور ہیں۔ اس پر شاہ صاحب نے فرمایا مجھے معلوم ہوا ہے کہ جناب کو بھی فن تکثیر کا علم ہے۔ میں نے کہا یہ مخلصوں کا محض حسن ظن ہے، کسی فن کے چند قواعد کا جان لینا فن کی واقفیت نہیں کہلاتی، ہاں اس فن سے ایک گونا دلچسپی ضرور ہے۔ اس کے بعد میں نے ان شاہ صاحب سے پوچھا جناب مربع کتنے طریقے سے بھرتے ہیں؟ بہت فخر سے فرمایا 16 طریقہ سے۔ میں نے کہا بس؟ اس پر فرمایا اور آپ؟ میں نے کہا 1152 طریقے سے۔ بولے سچ؟ میں نے کہا جھوٹ کہنا ہوتا تو 1,00,000 2,00,000 کا عدد مجھے معلوم نہ تھا، 1152 کی کیا خصوصیت تھی؟ میرے سامنے بھر سکتے ہیں؟ یعنی ان شاہ صاحب نے کہا میرے سامنے بھر سکتے ہیں؟ میں نے کہا ضرور، بلکہ میں نے بھر کر رکھ دیا ہے، آج 4 بجے میرے ساتھ دریا پور تشریف لے چلے۔ مولانا مقبول احمد خان صاحب کو بھی میں دعوت دیتا ہوں، وہ کتاب میں حاضر کروں گا۔ ایک ہی نقشہ ہے جو اتنے طریقے سے بھرا ہوا ہے، جس میں کوئی ایک دوسرے سے ملتا ہوا نہیں۔ پوچھا کن سے سیکھا؟ میں نے اعلی حضرت امام اہل سنت کا نام لیا۔ حضرت کے معتقد تھے، نام سن کر ان کو یقین ہو گیا، مگر پوچھا کہ اعلی حضرت کتنے طریقے سے بھرتے ہیں؟ میں نے کہا 2300 طریقے سے۔ 2300 طریقے سے اعلی حضرت عظیم البرکت نقش مربع بھرتے ہیں۔ کہا آپ نے اور کیوں نہیں سیکھا؟ میں نے کہا وہ تو علم کے دریا نہیں سمندر ہیں، جس فن کا ذکر آیا ایسے گفتگو فرماتے کہ معلوم ہوتا کہ عمر بھر اسی کو سیکھا، اسی کی کتب بینی فرمائی ہے، ان کے علوم کو میں کہاں تک حاصل کر سکتا ہوں۔ آخر 4 بجے وہ میرے ساتھ دریا پور تشریف لائے اور وہ کاغذ جس پر میں نے وہ نقوش لکھے تھے ملاحظہ فرمایا
بہت تعجب سے دیکھتے رہے اور اعلیٰ حضرت کی زیارت کے مشتاق ہو کر بعد مغرب واپس ہوئے، پھر نہ معلوم کہ بریلی شریف حاضر ہوئے یا نہیں۔ یہ حیات اعلیٰ حضرت سے جو ہم نے ایک واقعہ پڑھ کے بتایا، تو اس سے آپ یہ اندازہ لگائیں کہ 1152 طریقے سے، 2300 طریقے کو تو آپ رہنے دیجئے، لیکن 1152 طریقے سے اگر ایک ہی نقش کو کوئی شخص بھر لے رہا ہے تو وہ اس فن کا کس قدر جاننے والا ہوگا۔ اور بے فضلہ تبارک و تعالیٰ، جیسے یہ تحدیث نعمت کے طور پر بھی یہ بات کہتا ہوں، اور اس کو جیسے ایک بہانہ بنا کر کے میں نے ایک بات کہنے کے لیے، یہ بات کہنے کے لیے میں نے بہانے کے طور پر اس واقعے کا ذکر کیا کہ بے فضلہ تبارک و تعالیٰ ان بزرگوں کی جوتیوں کے صدقے میں یہ مسکین بھی نقش مربع کو بہت سارے طریقوں سے بھرنا جانتا ہے، اور یہ سب کچھ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے فیوز و برکات ہیں، اور یہ سب ہمارے بزرگوں کی جوتیوں کا صدقہ ہے۔ اور انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ چونکہ علم سینہ ہے، اس لیے میں یہ سب سے تو نہیں کہوں گا، لیکن ہاں جو میرے بہت مخلص شاگردوں میں سے جو بہت مخلص اور مجھے یقین ہوگا کہ ہاں یہ اس کے اہل ہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ امانتیں میں ضرور منتقل کروں گا، اور جہاں تک ہو سکے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ چیزیں کروں گا۔ لیکن بھائی ضروری ہے، جیسے ہم نے کہا کہ آپ اس سے قبل ایک نشست ہم نے کی تھی جس میں ہم نے ایک بات کہی تھی کہ فن عملیات ریاضی کم اور ریاضت زیادہ ہے، تو اس ریاضی کے چکر میں پڑیں گے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ ریاضت کیجئے، اوراد و وظائف کیجئے، نوافل کی کثرت کیجئے، تلاوت قرآن کیجئے، درود اور استغفار کی کثرت کیجئے، ہے نا۔ یہ جو ہم نے جو 4 نشستوں میں جو ہم نے باتیں بتائی ہیں، اس پر خوب زیادہ عمل کیجئے، اور ابتدائی نوچلوں سے فارغ ہو، پھر آگے محنت کرتے چلیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی جب آپ ریاضت کریں گے تو پھر ریاضی بھی آ جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع اور خیر کثیر عطا فرمائے۔ فقیر کو اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔